الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر میں کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ وہ موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت. یوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سخی تھے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بہت نمایاں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور ان کا لقب ذو النورین ہے. ذو النورین کہنے کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان سے بیاہی تھیں ایک بعد دیگرے. پہلی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. جب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زوجیت میں دیا. اسی لیے نبی کی دو بیٹیاں ہونے کی وجہ سے، اور یہ بڑی خاص بات ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، کائنات کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے عقد میں، ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہوئی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی کہ نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے ان سے بیاہی گئیں. اسی لیے ان کا لقب جو ہے وہ ذو النورین ہے. ذو النورین کہنے کی ایک وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ہر رات نماز میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے، قیام اللیل میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ہر رات کرتے. اب چونکہ قرآن بھی نور ہے اور قیام اللیل کا کرنا بھی نور ہے، تو اسی لیے جب دو نور اکٹھا ہو گئے تو ان کو ذو النورین کہا جانے لگا. یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے. محترم حضرات، آج میں ان کی سخاوت بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس امید سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی دلوں تک میری بات انشاءاللہ پہنچے گی. دیکھیے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے یثرب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یثرب کا نام مدینۃ النبی ہو گیا، مدینۃ الرسول ہو گیا. ورنہ پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا. نبی کی آمد کے بعد یہ شہر مدینہ ہو گیا، مدینۃ النبی ہو گیا. اچھا، حالت یہ تھی ہجرت کے بعد کہ مسلمان دو طبقوں میں تقسیم تھے. ایک طبقہ وہ جو ہجرتوں کا مارا ہوا تھا، مصیبتوں کا ستایا ہوا تھا، جن کو ہم اور آپ مہاجرین کے نام سے جانتے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کو پانے کے لیے، اسلام پر عمل کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہہ لیجئے یا نبی سے پہلے کہہ لیجئے یا نبی کے حکم پر یا نبی کے بعد ہجرت کی اور وہ مکہ سے مدینہ آ گئے. اب ان کی حالت بہت خراب تھی. ہجرتوں کے مارے ہوئے، لٹے ہوئے، پٹے ہوئے، گھر بار چھوڑ کر، تجارت، مکانات چھوڑ کر، کتنے سارے لوگ بیوی بچے چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے یہ سب مکہ سے مدینہ چلے آئے تھے. اپنے جسم پر صرف جو ڈریس، جو لباس پہنے ہوئے تھے وہی لباس پہن کر چلے آئے تھے. اس میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے تھے کہ وہ جسم پر لباس بھی پہن کر نہیں آئے تھے. جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کے گھر والوں نے لباس تک چھین لیا تھا. اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے ٹاٹ لپیٹ کر کے، بوریاں لپیٹ کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے تھے. ایک طبقہ تو یہ تھا، اور دوسرا طبقہ وہ کہ جنہوں نے مہاجرین کا سپورٹ کیا، مہاجرین کا استقبال کیا، یعنی مدینہ کے رہنے والے مسلمان جن کو ہم انصار کہتے، جن کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے نچھاور کر دیا کہ بھائی آپ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو، ہمارے پاس یہ ہے، آپ کی خدمت میں حاضر، یہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس وقت مدینہ کوئی بہت بڑی بستی نہیں تھی،
کوئی بہت مضبوط بستی نہیں تھی. یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ جزیرۃ العرب میں اگر کوئی مضبوط بستی تھی تو مکہ کی تھی، یا مکہ کے بعد پھر طائف کی بستی تھی. کاروبار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یثرب مدینہ جو تھا وہ غریب بستی تھی. وہاں کے لوگوں کے زندگی کا انحصار جو تھا وہ کھجور اور انگوروں کے باغ پر تھا، اور اس پر بھی ہمیشہ امید رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جائے، سیرابی ہو جائے، فصل اچھی ہو جائے تو وارے نیارے ہو جائیں. اگر جس سال بارش نہیں ہوتی تھی پورا سال قحط سالی میں گزرتا تھا، پورا سال قحط میں گزرتا تھا، پورا سال فاقوں میں گزرتا تھا. ایسی بستی تھی مدینہ کی اس وقت. تو مدینہ کے لوگ بھی کافی مضبوط نہیں تھے، لیکن جتنی حیثیت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی انہوں نے اپنے بھائیوں کا استقبال کیا، اور مہاجرین آئے ان کے قدموں میں جو کچھ تھا وہ نچھاور کر دیا. یہ مدینہ کی حالت تھی. مدینہ شہر پر، وہاں کی دولت پر حقیقی معنوں میں اگر قبضہ تھا تو وہاں کی یہود کا تھا. یہودی زیادہ مضبوط تھے، اور وہاں کی زمینوں کا زیادہ تر حصہ اور وہاں کے پیسوں کا مسئلہ وہ سب یہود کے ہاتھ میں تھا. اور یہودیوں میں سے کوئی اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہودیوں میں سے کسی نے اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا تھا. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مسلمان مدینہ پہنچے، انصار نے مسلمانوں کا سپورٹ کیا تو یہودیوں نے دشمنی نبھانی شروع کی. انہوں نے کیا کیا کہ جو مدینہ کے لوگ ان کے پاس مزدوری کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، ان کو نوکریوں سے نکال دیا. جو مارکیٹ میں تجارت وغیرہ کرتے تھے ان کی تجارت کو برباد کر دیا. یہودیوں نے طرح طرح سے دشمنی نبھائی. دو طرفہ حملہ مدینہ کے انصار پر ہوا. ایک تو انہوں نے سپورٹ کیا اپنے بھائیوں کا، دوسرا یہودیوں نے بے روزگار اور ستانا شروع کیا. دو طرفہ انصار پر حملہ ہوا. اور ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا پر، اپنے صحابہ پر نگاہ ڈالتے ہیں. دیکھتے ہیں میرے صحابہ دو طرفہ ہیں، ایک تو مکہ سے آئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ایک جو مدینہ کے ہیں سپورٹ کیے اس لیے کمزور تھوڑا ہوئے، پھر یہودی ستا رہے ہیں اس طرح کمزور ہوئے. یعنی دونوں طبقے پریشان حال ہیں، دونوں طبقے پریشان حال ہیں. اور ایسے وقت میں نبی کو ایک اور نیوز ملی. نیوز یہ ملی کہ مدینہ کے اندر ایک کنواں جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، جہاں سے مسلمان لوگ جا کر کے خرید کر کے پانی پیتے تھے، یہودیوں نے پانی دینا بند کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدھا کنواں ہم بیچیں گے، پیسہ ہو تو آؤ، آدھا کنواں خرید لو تب پانی پیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر کھڑے ہوئے. وہ مسجد کی کسی نبی کی بنائی ہوئی مسجد، آخری نبی کی بنائی ہوئی مسجد، مسجد نبوی کی. اور مسجد کا عالم یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ گرمی لگ رہی ہے، یہ انتظامات، وہ انتظامات. حالت یہ تھی کہ فرش پر بچھانے کے لیے اینٹیں تک موجود نہیں تھی. چھت جو تھا وہ کھجور کے پتوں کا تھا. نبی ایک رات تو نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، بارش ہوئی، پانی ٹپکا، پورا چہرہ مٹی سے ہٹ گیا. ایسی مسجد تھی، ایسی کچی مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور صحابہ کو دیکھا اور صحابہ سے کہا میرے رفیقو، میں نے سنا ہے کہ یہودی طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے پانی تمہارے اوپر بند کر دیا ہے، وہ آدھا کنواں بیچنا چاہتے ہیں، چلو اٹھو مل کر کے چندہ کرو، مل کر چندہ کرو، وہ آدھا کنواں خریدیں گے ہم، وہ بیچ رہے ہیں ہم خریدیں گے، گرچہ ہم پریشان حال ہیں مگر پھر بھی اٹھو مل کر کے تعاون کرو، چندہ کرو. میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں کہ جو جو اس میں حصہ لے گا، جو جو ڈالے گا، میں اسے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. یہ سننا تھا کہ ایک شخص کی جنہوں نے اللہ کے راستے میں 2 بار اپنے گھر کو چھوڑا، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف جاتے ہوئے گھر چھوڑا ہے اور ایک پھر مکہ سے مدینہ آتے ہوئے گھر چھوڑا ہے. وہ شخص کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اگر حوض کوثر کے پانی پینے کی ہے تو پھر یہ سارا پیسہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو سامنے حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے.
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب میں دینے کے لیے تیار ہوں، حالت بہت خراب ہے لیکن اپنی آخری جمع پونجی جو کچھ بچا کر رکھا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت میں حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں حالات بڑے خراب ہیں، پیسہ بچا کر کے رکھو، لیکن نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے رفیق ہیں، ایسے وقت میں بھی اپنی جمع پونجی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں نبی، سب پریشان حال ہے، میرے پاس ہے، آپ مجھے حوض کوثر سے پانی پلائیے گا، یہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بناتے ہوئے کہا میرے صحابہ گواہ رہو، سودا منظور ہے، اے عثمان تم پانی لوگوں کے لیے وقف کر دو، اپنی ملکیت میں مت رکھو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیا، وہ آدھا کنواں بھی لوگوں کے لیے وقف ہے، میں اپنی ملکیت میں، وہ میری ملکیت نہیں، وہ پورے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اپنی ملکیت میں اس کو نہیں رکھ رہا ہوں میں۔ کنواں آدھا خرید لیا گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا لوگو اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دن یہودیوں کی باری ہے کنویں میں سے پانی نکالنے کی، ایک دن مسلمانوں کی باری ہے۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہوگی اس دن اعلان کر دو کہ ہر کوئی مسلم غیر مسلم سب پانی آ کر لے کر جا سکتا ہے، کسی سے پیسہ نہیں لیا جائے گا پانی کے لیے۔ فری میں پانی جب بٹنے لگا تو یہودیوں سے کون خریدے گا؟ یہودیوں نے آ کر کے کہا جب آپ فری میں پانی بانٹ رہے ہیں تو ہم سے خریدے گا کون؟ اسی لیے یہ آدھا کنواں بھی آپ ہی خرید لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہ آدھا کنواں بھی بیچنے کے لیے تیار ہے، کون ہے جو چندہ دے، کون ہے جو چندہ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، کون ہے جو چندہ دے میں اس سے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، جنت مجھے دے دیجیے۔ پھر دے دیا، اور ابھی چند دن گزرے تھے، چند مہینے گزرے تھے، صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی، روز بروز لوگ آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر دیکھا ایک دن کہ مسجد تنگ پڑ گئی ہے، جو مسجد آتے ہی بنائی تھی مدینہ آ کر کے اب وہ مسجد چھوٹے لگنے لگی، لوگ زیادہ ہو گئے، مسجد کو توسیع کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہرے اور کہا کہ لوگوں مسجد کو توسیع کی ضرورت ہے، مسجد کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے، کون ہے جو چندہ دے اللہ کے اس گھر کو وسیع کرنے کے لیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ سے جنت میں محلات لے کر کے دوں گا۔ جو یہاں توسیع مسجد میں پیسہ دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ سے جنت میں محلات لے کر کے دوں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں سن لو غور سے کہ جو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، اللہ بھی ہمیشہ ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز و جل، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، انفق علیکا، اے بندو تم خرچ کرو میں بھی تمہارے اوپر خرچ کروں گا، تم خرچ کرو میں بھی تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اس لیے یاد رکھو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے نظر رحمت کبھی ہٹاتا نہیں ہے، اپنی نعمتوں کی بارش ہمیشہ برساتا رہتا ہے۔ چند سال گزرے، سن 9 ہجری کی بات ہے، ہجرت کا 9واں سال آ گیا، دیکھتے 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 وہ سال مسلمانوں کے لیے ذرا مشکل سال تھا۔ ایک لڑائی لڑنے کی نوبت آ گئی، غزوہ تبوک جس کو بولتے ہیں۔ مسلمانوں کا مال پورا لٹکا ہوا کہاں؟ درختوں پر، فصل پر۔ فصل پکنے کا ٹائم ہے، توڑیں گے تو پیسہ آئے گا، لیکن فصل نہیں توڑ سکتے، جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے، دشمن بارڈر پر موجود ہے، اگر جواب دینے کے لیے نہیں گئے تو اندر گھس آئے گا، پوری تیاری کے ساتھ آ جائے گا، اس کے سامنے جا کر کے ڈٹنا ہے، نہیں تو حالت خراب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، مگر حالت تھوڑی ہماری اس وقت کمزور ہے، سفر کرنے کے لیے سواریاں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہرے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں کون ہے جو 100 اونٹ دے میں اللہ سے جنت مانگ کے دوں گا، میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں، کون ہے جو 100 اونٹ دے میں اللہ سے جنت لے کر کے دوں گا۔ ہاں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کر کھڑے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لیجئے، جنت مجھے دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے عثمان منظور ہے بیٹھ جاؤ. پھر اعلان کیا کون ہے جو 100 اونٹ دے جنت لے لے. پھر یہ ٹھہر گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں, جنت مجھے دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے, پھر اعلان کیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر اعلان کیا, پھر کھڑے ہوئے. 7 مرتبہ اعلان کیا ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر کے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 700 اونٹ قربان کر دیے. یہ جذبہ ایثار کو دیکھ کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بس کرو, عثمان بس کرو, عثمان بس کرو. او کائنات کے لوگوں سنو, نبی نے وہ الفاظ اس موقع پر کہے جو شاید کسی کے لیے نہیں کہے, بلکہ میں کہوں گا کسی نبی نے کسی کے لیے بھی الفاظ ادا نہیں کیے جو نبی نے اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ ادا کیے. کہا کائنات کے لوگوں سن لو, آج کے بعد میرا عثمان اگر ایک بھی نیکی نہ کرے تب بھی اللہ اس کو جنت عطا فرما کے چھوڑے گا, تب بھی اللہ اس کو جنت دے گا. میں ذکر کر رہا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سخاوت کے دریا بہا دیے. ہم حاتم طائی کی بات کرتے ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر کے 700 اونٹ قربان کر دیے. ہاں 700 اونٹ قربان کر دیے. 7 مرتبہ جنت کی بشارت لی, 7 مرتبہ. اور نبی نے کہا آج کے بعد اگر میرا عثمان ایک بھی نیکی نہ کرے تب بھی اللہ اس کو جنت عطا فرما کے چھوڑے گا. لوگوں صدقہ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں دو, کیونکہ صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے. نماز پڑھنا یہ آپ کے جسم کی عبادت ہے, روزہ رکھنا یہ آپ کے جسم کی عبادت ہے, مگر صدقہ و خیرات کرنا یہ آپ کے مالی عبادت ہے. یہ بھی بہت عظیم عبادت ہے. احادیث کے اندر ان کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. سوچو, ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا قیامت والے دن. جب سورج نزدیک ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو اس سائے میں اس شخص کو جگہ دی جائے گی کہ جس نے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی. صدقہ کرنے والے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. صدقہ قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے, صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے, صدقہ آپ کے مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے, صدقہ آپ کے گھر کو مصیبتوں سے بچاتا ہے, صدقے سے بری موت ٹل جاتی ہے, صدقے سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاتٍ بِالصَّدَقَةِ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو. گھر میں کوئی بیمار ہو تو فوراً صدقہ کرو. سیریس ہو جائیں گے تب بکرا کاٹیں گے, سیریس ہو جائیں گے غریبوں کو کھانا کھلائیں, اس سے پہلے فرسٹ اسٹیپ دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ کرو. کیونکہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَدَاوُوا مَرْضَاتٍ بِالصَّدَقَةِ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو. کچھ غلطی ہو جائے, جانے انجانے میں کچھ خطا ہو جائے, کچھ گناہ ہو جائے, فوراً صدقہ کرو. صحابہ سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی صدقہ کرتے تھے, کیونکہ گناہوں سے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں ہم, اور صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. صحابہ اگر اپنی والدہ سے زور سے بات کر لیے فوراً صدقہ کرتے تھے. اللہ غلطی ہو گئی, اپنے والدین سے زور سے بات کر لیا ہمیں, فوراً صدقہ کرتے تھے. جانے انجانے میں کبھی نماز چھوٹ جائے فوراً صدقہ فوراً کرتے تھے. نماز انجانے سے چھوٹ گئی. صحابہ اگر پڑوسی کے بارے میں کچھ چھوٹی سی غلطی ہو جائے فوراً صدقہ, پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی مگر انجانے میں تکلیف پہنچ گئی, اے اللہ معاف فرما دے, فوراً صدقہ. بیوی کے تعلق سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی فوراً صدقہ. کوئی بھی گناہ ہوتا تھا, کچھ غلطی جانے انجانے میں ہو جاتی فوراً صدقہ دیا کرتے تھے. یہ صدقے کی اہمیت ہے. اور ہاں صدقہ ہی تو ہمارا اصلی مال ہے. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, یا خواتین نیچے بیٹھی ہیں, سب کا اصلی مال صدقہ ہی ہے, صدقہ ہی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی اصلی مال ہے. میرا مال بھی اصلی مال وہی جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں, آپ کا مال بھی وہی جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. آپ جو اپنے بینک میں بچا کر کے, جو پراپرٹی جائیداد بچا کر کے آپ جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, وہ مال آپ کا نہیں, وہ آپ کے وارث کا مال ہے.
آپ کا مال وہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے وارث کا مال ہے۔ نبی نے تو یہی سمجھایا ہے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں، ہاں نبی نے اس بات کو بڑے پیار سے ہمیں سمجھایا ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، بھئی تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کے مال سے محبت ہے، وارث کے مال سے؟ تو صحابہ نے کہا کہ وارث کے مال سے ہمیں کیوں محبت ہے، جو ہمارے بعد ہمارے مال کا وارث ہوگا؟ ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، یہ مال ہمارا ہے، یہ جو کچھ ہم کمائے ہیں رکھے ہیں یہ سب مال تو ہمارا ہے، ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، وارث کے مال سے کیوں محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم صدقہ و خیرات کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو، وہی تمہارا اصلی مال ہے، کیونکہ اسی سے تم کو فائدہ پہنچے گا، وہی تمہارا اصلی مال ہے۔ اور جو مال تم چھوڑ کر جاتے ہو وہ تمہارا مال تھوڑی ہے، وہ مال تو تمہارے وارث کا مال ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت ہے؟ ہاں اپنے وارث کے مال سے محبت ہے، اسی لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ آپ کا اصلی مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیتے ہو، جو آپ کو اصل میں فائدہ پہنچائے گا وہی آپ کا اصلی مال ہے۔ باقی آپ جو چھوڑ کر کے جاتے ہو وہ آپ کا مال نہیں، وہ آپ کے وارث کا مال ہے، آپ کا وارث جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ اور مال اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں سچے دل سے خرچ کرو گے، سچے دل سے، اگر غلط ہاتھوں میں بھی پڑ جائے لیکن آپ سچے تھے، آپ سچے تھے، سچے دل سے آپ نے خرچ کیا ہے، گرچہ غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بہت سارے لوگ اس ڈر سے خرچہ نہیں کرتے، کہتے ہیں مولوی صاحب کس کو دیں، آج کل سب تو چور نظر آتے ہیں، سب تو بے ایمان نظر آتے ہیں، کس کو دیں ہم مال؟ آپ سچے دل سے بظاہر تحقیق کر کے، ظاہراً باطناً تو اللہ جاننے والا، ہم کیسے جان سکتے ہیں، بظاہر تحقیق کر کے آپ نے کسی کو مال دیا، اندر سے وہ آدمی فراڈ نکلا، پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سناؤں میں، واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ ایک آدمی نے نیت کی کہ آج رات میں صدقہ کروں گا، غور سے سنو اس واقعے کو، آدمی نے نیت کی کہ میں آج رات صدقہ کروں گا۔ رات میں صدقہ کرنے کی نیت اس کی اس لیے ہوئی تاکہ کوئی دوسرا ادھر ادھر دیکھے نہیں، میں کسی کو دے دوں لے جا کر کے۔ وہ نکلا اپنے پیسوں کو لے کر، پوٹلی کی شکل میں لے کر کے، اس نے جا کر کے ایک بندے کو دے دیا۔ صبح ہوئی، لوگوں کو علم ہو گیا کیونکہ وہ چور کو دے آیا تھا۔ جب چور کو دے دیا تو ظاہر سی بات ہے لوگ جان گئے کہ بھائی ایک بندہ ہے جو اپنی بستی میں آیا چوری کرنے کے لیے، یہ صاحب لے جا کر کے چور کو ہی صدقہ دے دیے۔ بندہ اپنی نیت سے اچھا تھا، وہ چور کو نہیں جانتا تھا کہ یہ چوری کرنے کے لیے آیا ہے، بس اس کو تھا کہ بھائی رات میں کوئی نکلے گا اور دیکھوں گا کہ ایسا ہے یہ شخص مدد کے لائق، میں نے دے دیا، اس کو دیکھ کر کے، اس کی حالت دیکھ کر کے دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو معلوم چلا کہ چور کو میں نے دے دیا ہے تو اس نے کیا کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تعریف تیرے لیے، میری نیت اچھی تھی۔ دوسرے دن پھر وہ صدقہ لے کر نکلا۔ اب اس رات جب صدقہ لے کر نکلا تو ایک زانیہ عورت کو دے بیٹھا، زانیہ عورت تھی، رات میں نکلی تھی، اس کو دے دیا صدقہ۔ لوگ صبح بولے کہ تم جس کو دیے تھے وہ ویسی عورت ہے، تم اس کو دے دیے۔ اس نے پھر اللہ کی تعریف کی، اللہ میری نیت تو اچھی تھی۔ تیسرے دن پھر وہ نکلا، ایک ایسے بندے کو دے دیا اس نے اپنا صدقہ جو مالدار تھا، پہلے سے مال والا تھا۔ بہت سارے مالدار لوگ ہوتے ہیں، مال ہے مگر پھر بھی لے لیتے، لے لیا اس نے دے بھی دیا۔ لوگوں نے کہا اچھا فلاں کو دے دیا، وہ تو پہلے سے ہی مالدار ہے، وہ تو مستحق ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو دے دیا۔ اس نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ اللہ میری نیت تو اچھی تھی۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کو بشارت دی، اس کو خواب ہوئی، بشارت ہوئی، خواب کے ذریعے سے اللہ نے معاملہ کلیئر کیا۔ اور یہ حدیث ہم تک اس لیے پہنچی تھی کہ ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر معاملہ کیا، کہا کہ دیکھو تمہارا صدقہ قبول ہو چکا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، تمہارا صدقہ رائے گا نہیں جائے گا۔ تم نے صدقہ ایک چور کو دیا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ چور اب چوری سے باز آ جائے کیونکہ اس کے پاس اچھا مال ہو چکا ہے۔ چوری اس لیے کر رہا تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، اب مال آ گیا، تو تمہارے صدقے کی وجہ سے وہ چوری سے اب رک جائے۔
اور زانیہ تم نے اس کو صدقہ دیا، تمہارے دینے کی وجہ سے شاید اب وہ زناکاری سے رک جائے، کیونکہ وہ ایسا اس لیے کرتی تھی، اس کو مال کی ضرورت تھی، اب مال مل چکا ہے تو وہ کرے گی نہیں۔ اور مالدار کو تم نے صدقہ دیا تو مالدار کو شرم آئے گی کہ لوگ دیکھو کیسا خرچ کر رہے ہیں اور میں مالدار ہو کر کے نہیں خرچ کر رہا ہوں، شرم آئے گی اس کو، تو تمہارا صدقہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اسی لیے لوگوں صدقہ دو۔ شیطان طرح طرح کی ہیلے بہانے ڈالتا ہے، ابھی خرچ کرو گے، بعد میں اچانک مصیبت آ گئی تو کیا کرو گے، مت خرچ کرو، زیادہ خرچ مت کرو، ارے دینے والے تو بہت ہیں، آپ نہیں دو گے تو کوئی اور دے دے گا، وہ دوسرا بھی سوچتا ہے کہ کوئی اور دے دے گا، نتیجہ کیا، کوئی بھی نہیں دیتا، سب نکل جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ یاد رکھو، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ قبر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس لائق ہو کہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو تو ایک کھجور ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مگر خرچ کرو، یہ بات کہی گئی ہے۔ اور ہاں جب خرچ کرو تو دل کے اندر یہ نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں تو لوگ کہیں کہ واہ کیا بندہ ہے، کتنا دے رہا ہے، واہ کیا خرچ کرنے والا ہے، لوگ تمہارے بارے میں بات کریں، تمہیں ایسا سوچے کہ ارے سب سے زیادہ یہی ڈونیشن دیتے ہیں بھائی، ان کو بڑی عزت دو، یہ مت سوچو دل کے اندر، بھائی اللہ کے واسطے میں دے رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں چھپ کر کے دوں، کھل کر کے دوں، کیسا بھی دوں، دن میں دوں، رات میں دوں، میرا اللہ جاننے والا، میں اس کے لیے دے رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچو۔ اور یہ بھی سوچو کہ اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، یہ زندگی آپ کو دینے والا اللہ ہے، جس دماغ کے ذریعے مال کما رہے ہو اس دماغ کا دینے والا اللہ ہے، کاروبار کا اصلی چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، آپ کو مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے اور اپنا مال آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے بندوں تک پہنچا رہا ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ نے خوش نصیب بنایا ہے کہ اپنی دنیا میں سے مال جو حقیقت میں وہی مالک ہے وہ مجھے دیا ہے کہ میں اس کے بندوں پر خرچ کروں، میں اس کے راستے میں خرچ کروں، تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ ایسا نہیں کہ میں دے رہا ہوں تو اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگوں کہ میں دے رہا ہوں، میں خرچ کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کی تعریف، اللہ ہی کی تعریف۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ المنتظم ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حافظ الحدیث ابو عمر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک سائل آیا، سوال کرنے والا۔ اب وہ سائل جب آیا تو اس نے کہا اللہ کے نام پر کہ اللہ کے نام پر دیجئے، خرچ کیجئے۔ انہوں نے کیا کیا، 1 درہم اس کو دیا۔ تو اس سائل نے کہا درہم لینے کے بعد الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا، خوش ہو کر کے 5 درہم دیا۔ پھر اس فقیر نے، اس سائل نے کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریف صرف تیرے لیے۔ انہوں نے خوش ہو کر کے اس کو 10 درہم دیا۔ اس طرح وہ اللہ کی تعریف کرتا گیا، یہ درہم پر درہم دیتے گئے، 100 درہم دیا اس کو، بڑھا کر کے 100 درہم اس کو دیا۔ اس کے بعد 100 درہم جب اس کو مل گیا تو وہ کہنے لگا آپ بہت اچھے ہیں۔ تب انہوں نے بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میری تعریف نہ کرتا، صرف اللہ کی تعریف کرتا رہتا، بس اللہ کی تعریف، تو میری نیت تھی 1000 درہم دوں گا اس کو، لیکن اس نے میری تعریف کر دی۔ سوچئے ذرا، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ میری ہی تعریف ہو۔ اگر کسی کو ہم دیں، مسجد کے اندر جو ہے ہم رسید کسی دن جو ہے پڑھوائیں اور سامنے والا شکریہ نہ کہے یا کچھ الفاظ نہ ادا کرے، تو بسا اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے میں اتنا دیا پھر بھی کچھ بولے نہیں، دیکھو کچھ تو بولنا تھا۔ ہاں کہنا چاہیے جزاک اللہ، لیکن اگر کوئی آدمی مصروف ہے نہیں بول سکا تو اس پر بھی شیطان دل میں ڈال دیتا انہوں بولے نہیں کچھ، یہ دل میں مت لائیے، اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، ہاں اللہ کے پاس۔ تو خلاصے کلام یہ، آج میں ذکر کر رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخی تھے، ان کی سخاوت میں بیان کر رہا تھا۔ ہم کو بھی سخی ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا اصلی مال ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک آیت سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون میں ایک بات کہی، وہ بات بہت سمجھنے کے لائق ہے۔
اگر سمجھ گئے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں. بڑے پتے کی بات ہے. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آئے، موت کا فرشتہ آئے. فیقول، تب تم خواہش کرو، بیڈ پر پڑے ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، کھانے پینے سے روک دیے جاؤ، دانے دانے کے محتاج ہو جاؤ کہ گھر میں بھرا پڑا ہے مگر کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بس جوس پی سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، چاول کے رائس کے اوپر کا پانی پی سکتے ہو، روٹی نہیں کھا سکتے، رائس نہیں کھا سکتے، مٹن چکن کچھ بھی نہیں کھا سکتے، سب کچھ ہے مگر کھا نہیں سکتے. وہ حالت آ جائے، پھر تم کہو اے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑا سا وقت دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تب میں صدقہ کروں گا، اب میں خیرات کروں گا، اب میں نیک ہو جاؤں گا، اب اچھے اچھے کام کروں گا. وہ وقت آنے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کریں. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے حلال طریقے سے مال کمائیں اور حلال جگہوں پر خرچ بھی کریں. باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے محلے کے اندر ایک صاحب کی طبیعت خراب چل رہی ہے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، نام نہیں جانتا ہوں میں ان کا، غالباً کچھ پیرالائز وغیرہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، مکمل شفا یابی عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین ہمارے مال میں برکت دے، ہماری زندگی میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہمارے کاموں میں برکت دے، ہماری سوچ میں اللہ تعالیٰ برکت دے. جو بھی کام ہم کریں اللہ کے واسطے کریں. جب تک اللہ دنیا کے اندر زندہ رکھے خالص اللہ کے لیے زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو، اس جسم سے روح نکلے، اس وقت بھی ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں، زبان پر کلمہ شہادت ہو. آمین. وآخر دعوانا